حقیقت و اقسام شرک، مصنف ڈاکٹر اسرار احمد، مکتبۃ خردام القرآن، لاہور۔ شرک فی الصفات۔ وجود باری تعالیٰ اور نظریہ وحدت الوجود۔ اب ذرا نظریہ وحدت الوجود کی بحث کی طرف آئیے کہ صرف اللہ کا وجود مطلق ہے، قدیم ہے اور دائم ہے، جبکہ ما سوا کا وجود عطائی ہے، محدود ہے، حادث اور فانی ہے۔ گویا وجود تو صرف اسی کا ہے، کسی اور کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ما سوا سے وجود کی نفی ہے۔ یہ وحدت الوجود ہے اور در حقیقت یہ توحید فی الصفات کی بلند ترین منزل ہے۔ جو یہاں نہیں پہنچا وہ فکری سطح کے اعتبار سے توحید کی آخری منزل تک نہیں پہنچا۔ میں یہ وضاحت بھی کرتا چلوں کہ ہمارے وہ صوفیاء کرام جو اگرچہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، لیکن انہوں نے وحدت الوجود کو ہمہ اوسط پینتھیزم کے ساتھ غلط مبحث کنفیوز کر دیا ہے۔ مثلاً ابن عربی، مولانا روم اور دیگر نامور صوفیاء، ان کے بارے میں لوگ سوء ظن میں مبتلا ہیں۔ کچھ لوگ تو انہیں بلا تأمل مشرک کہہ دیتے ہیں اور باقی لوگوں کی رائے بھی یہ ہے کہ وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ دیکھیے، نظریہ ہمہ اوسط کو تو میں بھی کفر اور شرک سمجھتا ہوں، لیکن ہمہ اوسط اور وحدت الوجود کے فرق کو جان لیجئے۔ ہمہ اوسط کو یوں سمجھیے کہ برف پگھل کر پانی بن گیا تو برف معدوم ہو گئی اور اب پانی ہی برف ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ کائنات حقیقت قرار پاتی ہے اور نعوذ باللہ خدا اس میں گم ہو جاتا ہے، جبکہ وحدت الوجود یہ ہے کہ حقیقت وجود صرف خدا کے لیے ہے اور ما سوا کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو ان دونوں نظریات میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا اور یہ ایک دوسرے کی ضد ہو گئے، اس لیے کہ ہمہ اوسط میں مخلوق حقیقت ہے اور خالق اس میں گم ہو گیا، اور وحدت الوجود میں خالق حقیقت ہے اور مخلوق کا وجود گم ہے۔ لہٰذا جب ان دونوں نظریات کو غلط مبحث کیا گیا تو بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہو گیا۔ جب یہ کنفیوژن زیادہ ہوا تو اس میں حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے اصلاح کی اور انہوں نے وحدت الوجود کے بجائے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا۔ وحدت الشہود یہ ہے کہ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے اور کائنات کا وجود اعتباری ہے اور اس کا محض عکس ہے۔ جیسے اصل وجود درخت کا ہوتا ہے لیکن اس کا سایہ جو زمین میں پڑتا ہے وہ نظر تو آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا وجود کوئی نہیں ہوتا، ایسے ہی یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے اظلال اور سایہ ہیں اور ان کی کوئی ذاتی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا، کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال، کہ جو کچھ کائنات میں ہے وہ محض وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں کوئی عکس ہوتا ہے یا سایہ۔ آپ شیشے میں نظر تو آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں ہوتے نہیں ہیں۔ اسے ایک مثال سے یوں واضح کیا گیا ہے کہ ایک لکڑی لے کر اس کے ایک سرے پر کپڑا باندھیں اور اس کے اوپر مٹی کا تیل ڈال کر آگ لگا دیں اور اسے ایک دائرہ میں تیزی کے ساتھ حرکت دیں تو دیکھنے والوں کو ایک آتشی دائرہ نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت وہ آگ کا دائرہ نہیں ہوتا بلکہ شعلہ کی حرکت آتشی دائرے کا روپ دھار لیتی ہے۔ اب دیکھیے، اس نظریے میں کائنات اور ما سوا کی نفی ہو گئی اور اس بات صرف اللہ کا ہوا۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں صرف تعبیر کا فرق ہے اور حضرت مجدد الافسانی رحمہ اللہ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ فرق کیا ہے۔ یہ محض سمجھانے کا ایک لطیف سا انداز ہے۔ اس کی ایک اور بہترین تمثیل اس دور میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے بیان کی،
کہ تم ذرا تصور کر کے اپنے ذہن میں تاج محل یا مینار پاکستان کا نقشہ لے آؤ۔ یہ گویا تمہاری محض ایک خیالی تخلیق ہے جو تمہارے ذہن میں ہے، اور تمہارے ذہن سے باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کے اوپر بھی تم ہو، اس کے نیچے بھی تم ہو، اس کے باہر بھی تم ہو، اور اس کے اندر بھی تم ہو۔ تو یہی نسبت خالق و مخلوق کے مابین ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، الحدید 3۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور یہ کائنات محض اس کے خیال کے مانند ہے۔ ہمارا خیال تو بڑا کمزور سا خیال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خیال بڑا ٹھوس اور پختہ خیال ہے۔ البتہ یہ جان لیجئے کہ جس طرح ہماری ذہنی تصویر کا انحصار اور قیام ہماری توجہ پر ہوتا ہے، جیسے ہی توجہ ہٹتی ہے تصویر بھی ذہن سے محو ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کائنات کا قیام بھی اللہ تعالیٰ کی توجہ سے ہے۔ اس کی توجہ ہٹے تو یہ معدوم ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ الحی القیوم ہے، از خود ہے اور اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ جیسے تم اپنی توجہ کو مرتکز رکھو گے تو وہ حوالہ تمہارے ذہن میں رہے گا، تم اس کے قیوم ہو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا القیوم ہے، اسے تھامے ہوئے ہے۔ شفاعت کا مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں شرک فی الصفات کے ذیل میں مسئلہ شفاعت کی قدر وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ شفاعت قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنے والا قرآن مجید اور حدیث دونوں کی نصوص کا منکر ہو جائے گا۔ آیت الکرسی میں ارشاد الہی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، البقرہ 255۔ کون ہے جو اس اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے؟ سورہ طٰہٰ میں فرمایا گیا، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، آیت 109۔ اس روز کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ البتہ اگر کسی کے ذہن میں شفاعت کا تصور یہ ہے کہ کوئی ہستی اتنی زور آور ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے راستے میں معاذ اللہ رکاوٹ بن سکتی ہے اور اللہ سے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کروا سکتی ہے، تو یہ یقیناً شرک ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان یکتائی کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے، مجروح ہو کر رہ جاتی ہے۔ پھر تو وہ معاذ اللہ کسی اور کی مرضی کا پابند اور کسی اور سے اذن کا خواہان بن کر رہ جائے گا۔ پھر تو وہ اللہ نہ رہا، اس لیے کہ اس کا اختیار، اس کی قوت محدود ہو گئی، جبکہ اللہ تو وہی ہے جس کی قوت اور اختیارات لامحدود ہیں۔ در حقیقت مشیت مطلقہ اور ارادہ مطلق صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن پا کر شفاعت کرنا یہ یقیناً قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے، اور یہ شفاعت صرف قیامت کے دن ہی نہیں ہوگی، اب بھی ہو رہی ہے۔ کوئی بھی شخص جب کسی دوسرے کے لیے کوئی دعا کرتا ہے تو وہ شفاعت ہے۔ شفاعہ دراصل دو کو کہتے ہیں، جیسے سورہ فجر میں فرمایا گیا، والشفع والوتر، آیت 3، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ تو شفاعت یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک درخواست کہیں پیش کی اور کسی نے آپ کے لیے سفارش بھی کی، تو یہ سفارش دراصل شفاعت ہے کہ اس نے اپنی بات بھی آپ کی بات کے ساتھ جوڑ دی تو بات دوہری ہو گئی۔ یعنی ایک سائل ہے جو اپنا سوال پیش کر رہا ہے اور ایک اور ہے جو اس کی سفارش کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران بھی یہ ہوتا تھا کہ
کسی مسلمان سے کسی خطا یا غلطی کا صدور ہو جاتا تو وہ خود بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے سفارش کریں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اس مسلمان کے لیے شفاعت تھی۔ اسی طرح قرآن مجید سے ثابت ہے کہ فرشتے بھی انسانوں کے لیے شفاعت کرتے رہتے ہیں۔ ازروع الفاظ قرآنی یستغفرون لمن فی الارض، سورہ الشورى آیت 5، وہ زمین والوں کے لیے اپنے پروردگار سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ میدان حشر میں ہوگا۔ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور اولیاء اللہ کو اپنے اپنے مراتب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گی کہ وہ بھی گناہ گاروں کے حق میں شفاعت کریں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی ہستی بھی کسی کے لیے شفاعت نہیں کر سکے گی۔ ارشاد الہی ہے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، سورہ النبا آیت 38۔ اس روز کوئی نہ بولے گا، کسی کو کلام کرنے کا یارانہ نہ ہوگا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے۔ تو شفاعت کا مطلق انکار قرآن مجید اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصوص کا انکار ہے۔ البتہ شفاعت کا ایک جو عوامی اور جاہلانہ تصور ہے کہ خدا جنہوں پکڑے چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک کی بدترین صورت ہے۔ اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایک اور مشیت غالب آ رہی ہے اور اس کے ارادے پر ایک اور ارادہ مستولی ہو رہا ہے۔ شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادت۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کو شمار کرنے لگ جائیں تو وہ بے شمار ہو جائیں گے، لیکن ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کے مصداق اللہ تعالیٰ کا ایک حق ایسا ہے جس میں اس کے سارے حقوق آ جاتے ہیں اور وہ حق ہے عبادت۔ چنانچہ شرک فی الحقوق مساوی ہو جائے گا شرک فی العبادت کے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون بے شمار مرتبہ آیا ہے کہ تمام رسولوں کی دعوت اسی حوالے سے ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کا مقصد نزول اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی غرض و غایت کیا ہے۔ فرمایا، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئیں، پھر وہ کھولی گئیں، ان کی تفسیر کی گئی اس ہستی کی طرف سے جو کمال حکمت والی ہے، تمام چیزوں سے باخبر، اور یہ اس لیے نازل ہوئی کہ عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، یقیناً میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یعنی جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور توحید فی العبادت کے معیار پر پورے اتر جائیں، ان کے لیے میں بشارت دینے والا ہوں کہ ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، اور جو اس معیار پر پورے نہ اتریں ان کے لیے میں خبردار کرنے والا ہوں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الکہف کی آخری آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ آیت 110۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا،
میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ عبادت کا مفہوم اور اس کے اجزاء۔ شرک فی الحقوق یا الفاظ دیگر شرک فی العبادت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے لفظ عبادت کو سمجھنا ہوگا۔ عربی میں عبد غلام اور بندے کو اور عبادت غلامی اور بندگی کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی مشہور آیہ مبارکہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الذاریات آیت 56۔ اس کی صحیح ترین ترجمانی کی ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ تو ہوا لفظ عبادت کا معنی و مفہوم۔ اصطلاح میں عبادت اصل میں کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کی صحیح ترین اور جامع ترین تعبیر کی ہے۔ گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے کہ العبادت تجمع اصلین، کہ عبادت دو بنیادوں یا دو جڑوں کو اپنے اندر جمع کرتی ہے، یعنی اس کے دو بنیادی اجزاء ہیں جن کے ملنے سے یہ عبادت وجود میں آتی ہے، اور وہ یہ ہیں غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ اللہ کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتہا درجے کی محبت ہو اور اس کے ساتھ جمع ہو جائے انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بچھ جائے، اپنے آپ کو اس کے سامنے پست کر دے، اللہ کی مرضی اور پسند کے مقابلے میں اس کی اپنی کوئی مرضی اور پسند باقی نہ رہے۔ جو اللہ کو پسند ہو وہی اس بندے کو بھی پسند ہو، جو اللہ کی مرضی ہو اسی پر وہ راضی ہو، جو اللہ کا حکم ہو اسے بسر و چشم بجا لائے، اور اپنی زندگی کی غایت ہی یہ سمجھے کہ بس اپنے آقا، اپنے مالک، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اس کی رضا جوئی ہی اس کی زندگی کا مقصود ہو۔ ویسے تو لفظ عبد غلام کے معنی میں آتا ہے اور غلامی کے اندر ایک جبر کا مفہوم ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی کسی کا غلام ہوتا ہے، یا اب بھی جو قومیں دوسری قوموں کی غلام ہوتی ہیں، تو اس غلامی میں جبر کا پہلو ہوتا ہے۔ یہ مجبوری اور مارے باندھے کی غلامی ہوتی ہے۔ کوئی اپنی مرضی سے کسی کا غلام نہیں بنتا بلکہ دوسرا اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ لفظ عبد کے مفہوم میں چونکہ جبر کا پہلو شامل ہے، اس لیے جب دین کے اندر اللہ کی عبادت کا تصور زیر بحث آئے گا تو یہ صراحت ضروری ہوگی کہ اس میں غلامی کا وہ عنصر تو بتمام و کمال موجود ہونا چاہیے کہ جیسے ایک غلام، ایک بندہ اپنے آقا کا مطیع فرما ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی پہلو جبر کا نہ ہو، بلکہ اپنے آقا و معبود کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھا دیا جائے اور اس کی بندگی اپنی آزاد مرضی سے اختیار کی جائے، جبر سے نہیں۔ گویا عبادت کے دو اجزاء ہیں، ایک ہے کلی اطاعت اور ایک ہے محبت، کہ جو اس اطاعت کی اصل روح باطنی ہے۔ ان دونوں کے مابین باہمی نسبت و تناسب وہی ہے جو ہمارے اس مادی وجود اور روحانی وجود کے مابین ہے۔ جیسے ہمارا جو جسم ظاہری ہے، نظر تو یہی آتا ہے، سارا وزن اسی کا ہے، لیکن اس میں جو اصل حقیقت ہے وہ جان ہے، روح ہے، اسی کی وجہ سے یہ قائم ہے، ورنہ تو یہ متعفن ڈھیر بن جائے گا، قریب ترین اعزاء و اقارب بھی دور بھاگیں گے۔ میں یہاں لفظ روح کو جان کے ہم معنی کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، جو غلط العام تصور ہے۔ اس وقت روح اور جان کا فرق زیر بحث نہیں ہے، تو جیسے نگاہ میں آنے والا ہمارا یہ ظاہری وجود ہے، وزن اسی کا ہے، لیکن اس میں اصل قدر و قیمت اس روح باطنی کی ہے جو اس کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے۔ بالکل اسی طرح عبادت کا اصل جسد تو اطاعت ہے۔ نظر تو یہی آئے گا کہ فلاں آدمی نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانا، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھی، اس نے اللہ کے حکم کے مطابق روزہ رکھا،
اس نے اللہ کے حکم کے مطابق فلاں چیز کو حلال جانا اور فلاں چیز کو حرام جانا، لیکن اگر اس میں محبت کا پہلو نہیں ہے تو پھر یہ عبادت ایک بے جان جسد ہے جس میں کوئی روح نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے اس دور میں اسے خوب واضح کیا ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، اور عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولین ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ اگر عبادت کے اندر محبت خداوندی کی روح جاری و ساری نہ ہو تو یہ اعمال محض رسم بن کر رہ جاتے ہیں۔ تو عبادت کے یہ دو اجزاء ہیں بہت اہم، ایک اطاعت کلی اور دوسرا محبت خداوندی۔ نوٹ: اس ضمن میں ماہر القادری مرحوم کا بڑا پیارا شعر ہے: جو سجدے میں دل بھی جھکے گا نہ ماہر، وہ کچھ اور شے ہے عبادت نہ ہوگی۔ عبادت کے ذیل میں تیسری چیز کچھ مراسم عبودیت ہیں جو اپنی بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ انسان کا ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے کہ کسی کی تعظیم اور نیازمندی کے اظہار کے لیے وہ کچھ صورتیں اختیار کرتا ہے۔ مثلاً جس کی تعظیم مقصود ہو، انسان دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بادشاہوں کے سامنے سینہ تان کر نہیں بلکہ جھک کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جس کی مزید تعظیم مقصود ہو اس کے سامنے رکوع کیا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر سجدہ کیا جاتا ہے۔ سورج کی تعظیم مقصود ہو تو لوگ سورج کے سامنے سرنگوں ہو جاتے ہیں، سربسجود ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ظاہری اعمال کے جن میں اس عبادت کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے مراسم عبودیت کہلاتے ہیں۔ عبادت کے ذیل میں چوتھی بحث دعا ہے جو عبادت کا لب لباب اور اصل خلاصہ ہے۔ کسی ہستی کو پکارا جاتا ہے اسے مشکل کشا، حاجت روا اور تکلیفوں کو دور کرنے والا سمجھ کر۔ اسے قادر مطلق سمجھتے ہیں تبھی تو اسے پکارتے ہیں، اسے سمیع و بصیر سمجھتے ہیں تبھی تو اسے پکارتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری تکلیفیں رفع کر سکتا ہے تو اس سے استغاثہ کرتے ہیں، استدعا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا جوہر دعا ہے۔ عبادت کے ذیل میں پانچویں اور آخری بحث ہے خلوص و اخلاص۔ کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جب تک کہ اس میں خلوص اور اخلاص نہ ہو۔ خلوص و اخلاص کی ضد ہے ریاکاری، یعنی محض لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا۔ اسی کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے سمعہ، یعنی محض لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی عمل انجام دینا۔ ریا ہے دکھانا اور سمعہ ہے سنانا۔ تو عبادت میں جب ریا اور سمعہ آ جائیں گے تو وہ عبادت قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ خلوص و اخلاص جو قبولیت کی اصل شرط ہے وہ مفقود ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کو واضح کیا گیا: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، البینہ 5۔ اور انہیں تو حکم بس یہی ہوا تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین، غلامی اور اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر۔ اگر عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی کچھ دکھانے اور سنانے کا عنصر شامل ہو گیا، لوگوں سے اپنی تعریف کرانا یا کوئی اور دنیاوی منفعت حاصل کرنا مقصد کے طور پر پیش نظر ہوا تو گویا خلوص اور اخلاص ختم ہوا اور عبادت میں ریا اور سمعہ شامل ہو گئے، اور اللہ کے ہاں ایسی عبادت مردود شمار ہوگی۔ تو عبادت کے یہ 5 پہلو یا 5 اجزاء ذہن میں متعین کر لیجئے، یعنی نمبر 1 اطاعت، نمبر 2 محبت، نمبر 3 مراسم عبودیت، نمبر 4 دعا جو عبادت کا جوہر ہے، اور نمبر 5 خلوص و اخلاص جو قبولیت عبادت کی شرط ہے اور اس کی ضد ہے ریا اور سمعہ۔
اب ہم ان 5 عنوانات کے تحت یہ سمجھیں گے کہ شرک فی العبادت ہے کیا۔ اس میں کچھ اشکالات آپ کے ذہنوں میں لامحالہ آئیں گے۔ چونکہ یہ مضامین عام طور پر سامنے نہیں آتے، ہم نے محض چند چیزوں کو متعین کر رکھا ہے کہ بس شرک یہی ہے، اور اس شرک کی ہماگیری اور اس کی وسعت اکثر و بیشتر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ باتیں سامنے آتی ہیں تو بہرحال انسان چونکتا ہے، اور اس حوالہ سے ایک سوال جو قدم قدم پر سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ ہر گناہ شرک ہے، لیکن ابھی ذرا اس اشکال یا اس سوال یا اس اشتباہ کو ایک طرف رکھیے، میں انشاءاللہ آخر میں پوری وضاحت کے ساتھ اس کا جواب دوں گا۔ ابھی میں جو باتیں کہہ رہا ہوں پہلے ذرا ان کے دلائل پر توجہ کرتے ہوئے اور ان کے فیس ویلیو پر ان کو سمجھیے کہ وہ صحیح ہیں یا نہیں، دل کو لگتی ہیں یا نہیں۔ میں انشاءاللہ الجبرا کے فارمولوں کے طریقے پر یہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شرک فی الاطاعت، سب سے پہلی چیز اطاعت ہے۔ اب دیکھیے کہ شرک فی الاطاعت کیا ہے۔ اطاعت کا مفہوم وسیع ہے۔ اطاعت اللہ کی بھی ہے، اطاعت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے، اور اطاعت اولو الامر کی بھی ہے۔ اولو الامر کوئی ایک ہی شخص نہیں ہوتا، بلکہ مسجد میں جو امام یا خطیب ہے وہ وہاں کا والی الامر ہے۔ کسی بستی کے اندر جو ذمہ دار فرد ہے وہ وہاں کا والی الامر ہے۔ کسی صوبے کا جو گورنر ہے وہ والی الامر ہے۔ آپ کا جو سربراہ ریاست ہے وہ والی الامر ہے، اور نامعلوم کتنے والیان امر موجود ہیں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت کو اپنے شوہر کے گھر پر اس کے مال اور اولاد پر اختیار حاصل ہوتا ہے، لہٰذا اس سے اس کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اولاد اپنی والدہ کی اطاعت کرتی ہے، اس کا کہنا مانتی ہے۔ اب وہ اپنی اولاد کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے گئی ہے یا اللہ کی معصیت کی طرف، اس سے اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اس طرح ایک شخص جو خاندان کا سربراہ ہے وہ اپنے گھر کا والی الامر ہے، اس سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ انہیں اللہ کی بندگی کی طرف لے گیا یا اللہ کی معصیت اور بغاوت کی طرف۔ تو ہر ایک شخص اپنی اپنی سطح پر والی امر ہے، ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی ہے۔ تو اب اس اطاعت میں اصول کیا ہوگا؟ یعنی بڑوں کی اطاعت، والدین کی اطاعت، اساتذہ کی اطاعت، علماء کی اطاعت، مرشدین کی اطاعت، حکمرانوں کی اطاعت وغیرہ میں توحید فی الاطاعت کیا ہے اور شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھیے۔ اس ضمن میں ہمیں یہ اصول دے دیا گیا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ مخلوق کی اطاعت کا انکار نہیں ہے، والدین کی اطاعت کرو، بڑوں کی اطاعت کرو، سینئرز کی اطاعت کرو، حکام کی اطاعت کرو، اساتذہ کی اطاعت کرو۔ اگر دینی اعتبار سے کسی کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کیا ہے تو اس کی اطاعت کرو، لیکن کسی کی اطاعت اللہ کی معصیت میں نہیں ہوگی۔ کوئی بھی اگر تمہیں اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے گا تو اب اس کی اطاعت نہیں ہوگی، وہاں ان کی اطاعت کا دائرہ ختم ہو جائے گا، اب ان کی معصیت لازماً کی جائے گی اور اللہ کی معصیت ہرگز نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سپریم ہے، باقی تمام اطاعتیں اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر ہیں، تو یہ توحید فی الاطاعت ہے۔ اگر کسی ایک اطاعت کو بھی اس دائرے سے باہر نکال کر اللہ کی اطاعت کے ہم پلہ کر لیا گیا تو یہ شرک ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت سے اوپر لے گئے تو یہ شرک سے بھی زیادہ گھناؤنی بات ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ ہر شخص کا دل اس کی گواہی دے گا اور عقل عام اسے تسلیم کرے گی۔
اب ذرا اس فارمولے کو اپلائی کیجئے، اور یہ انتہائی کٹھن مرحلہ ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال خالص انفرادی سطح پر دوں گا اور ایک مثال اجتماعیت کی بلند ترین چوٹی کی دوں گا، اور ان دو کے مابین جو مدارج و مراتب ہیں، جو خلا ہے، اس کو خود پر کر لیجئے۔ خالص انفرادی سطح پر دیکھیے کہ میرا ایک نفس ہے جو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، سورہ یوسف آیت 53۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا، یقیناً نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے۔ اب اصل مسئلہ میرے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف میرے نفس کا حکم ہے۔ ایک مرضی میرے مولا کی ہے اور ایک خواہش میرے نفس کی ہے۔ میں چکی کے دو پاٹوں کے درمیان آ گیا ہوں، جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، درمیان کیر دریا تختہ بندم کردائی، باز می گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ تو نے مجھے ایک تختے پر باندھ کر سمندر کے اندر پھینک دیا ہے، اور تو چاہتا مجھ سے یہ ہے کہ میرا دامن تر نہ ہونے پائے۔ تو انسان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف اس کے ساتھ وہ نفس لگا ہوا ہے جس کے بارے میں خود قرآن یہ کہہ رہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، اور ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ہشدار کے راہ بردم تیغ است قدم راہ، کہ ہوشیار رہو کہ کہیں تمہارا قدم معصیت کی کسی دلدل کے اندر پھنس نہ جائے۔ نفس کے ساتھ یہ کشمکش ہر روز، ہر ساعت اور ہر آن ہے۔ فرض کیجئے آپ نے اذان سن لی ہے اور آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ نماز کا بلاوا آ چکا ہے۔ میرے رب کا یہ حکم ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، جبکہ دوسری طرف میرے نفس کا بھرپور تقاضا ہے کہ ابھی سوئے رہو، آرام کرو۔ یہ چھوڑو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا مطالبہ ہے، پہلے میرا تقاضائے استراحت پورا کرو۔ اب آپ سوچئے کہ آپ نے دو اطاعتوں میں سے کس کو مؤخر کیا اور کس کو مقدم کیا، کس کو اوپر کر دیا اور کس کو نیچے کر دیا۔ انسان نے کس چیز کو مقدم کرنا ہے اور کس چیز کو مؤخر کرنا ہے۔ ما قدمت و اخر، یہ فیصلہ خود اسے کرنا ہے، اور یہی وہ کٹھن مرحلہ ہے جو انسان کو ہر لحظہ طے کرنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ شرک اور کس بلا کا نام ہے؟ شرک فی الاطاعت اگر کسی شے کا نام ہے تو وہ اس کے سوا کیا ہے کہ یہاں نفس کو اللہ کے برابر کر دیا جائے، بلکہ اس سے بھی اوپر لے گئے۔ اللہ کا حکم تابع ہو گیا ہے اور نفس کی خواہش کے، اور یہی شرک ہے۔ اس کے لیے اگر کوئی سند چاہے تو قرآن مجید میں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آیت 43۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ اور سورۃ الجاثیہ میں ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، آیت 23۔ قرآن مجید اپنے مطالب و مفاہیم میں بہت واضح ہے۔ یہ کتاب مبین ہے۔ اسلام میں داخلے کا نقطۂ آغاز یا بألفاظ دیگر شادرہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور مذکورہ بالا آیات میں بھی یہی لفظ الہ آیا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے؟ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جبکہ اس کا اپنا نفس اور اپنی خواہش الہ بنی ہوئی ہے۔ ہم ایک بہت بڑے مغالطے میں مبتلا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ الہ اور معبود بس وہی ہے جس کے آگے ہاتھ جوڑ کر آدمی کھڑا ہو، جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہو، جس کی ڈنڈوت کی جائے۔
कोई चढ़ावा चढ़ाया जाए, कब्रों पर चढ़ावे चढ़ाए जाएं तो हमारी रगे तौहीदी फड़क पड़ती है कि ये तो शिर्क और कुफ्र हो रहा है। लेकिन हम अपने नफ्स के गले में जो हार डालते रहते हैं और अपने वजूद के अंदर ही अंदर अपने नफ्स के आगे जो दस्त बस्ता खड़े रहते हैं, ये हमें नज़र नहीं आता, सिर्फ़ इसलिए कि हमारी निगाहों के सामने नहीं है। लेकिन इससे धोखा ना खाइए। जैसे वो बुत इलाह और माबूद हैं जिसको सजदा किया जा रहा है, वैसे ही ये नफ्स भी इलाह और माबूद है जिसकी ख्वाहिश को अल्लाह की मर्ज़ी पर मुक़द्दम किया जा रहा है। ये नफ्स भी मुतालबा करता है कि मर्ज़ी मेरी चलेगी, मैं नहीं जानता अल्लाह का हुक्म क्या है। बिल्कुल वही अंदाज़ है जैसे फ़िरौन ने कहा था कि ए मूसा, मैं नहीं जानता अपने सिवा तुम्हारे लिए कोई इलाह, ये तुम किसका नाम ले रहे हो? मैं मालिक हूँ मिस्र का, यहाँ पर मेरा हुक्म चलेगा। मौलाना रूम जो तर्जमाने हकीकत हैं, उनका बड़ा प्यारा शेर है, नफ्स से मा हम कम तर अज फ़िरौन नीस्त, लेक ओ राऊन नीस्त। यानी मेरा नफ्स भी फ़िरौन से कम नहीं है, जो उसने कहा था वही ये नफ्स कहता रहता है कि मैं नहीं जानता किसी और अल्लाह को, मैं नहीं मानता इसके हलाल व हराम को, मैं नहीं तस्लीम करता उसके किसी हुक्म को, बल्कि मेरी मर्ज़ी चलेगी और तुम्हें माननी पड़ेगी, तुम्हें मेरे हुक्म के सामने सर झुकाना होगा। बस ज़बान से मैं ये बात इसलिए नहीं कह सकता कि मेरे पास फ़ौज नहीं, लाओ लश्कर नहीं, जबकि फ़िरौन के पास लाओ लश्कर था, उसके पास बहुत बड़ा तख्त हुकूमत था, लिहाजा उसने ज़बान से भी कह दिया अना रब्बुकुमुल आला। सूरह अन्नाज़ियात आयत 24, मैं ही तुम्हारा रब्बे आला हूँ। तमाम नकली और अक़ली दलाइल से ये बात वाज़े तौर पर समझ में आ रही है कि तमाम अतातें अगर अल्लाह ताला की अतात के ताबे हो जाएं, कोई अतात अल्लाह ताला की अतात के हम पल्ला ना हो, उससे बाला तर ना हो, तो ये तौहीद फिल अतात है। और उसके बरअक्स जहाँ भी कोई अतात अल्लाह की अतात के मसावी हो गई या उससे भी बाला हो गई, तो ये शिर्क फिल अतात है।